امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم کرنا، اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے منع کرنا۔ اس حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس جو لوگوں پر ظاہر کی گئی، تأمرون بالمعروف تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور تم برائی سے منع کرتے ہو۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک تو یہ بات منصوص ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں سب سے بہترین امت یعنی خیر الامم جو ہے وہ اس امت محمدی کو قرار دیا۔ اب مفسرین کرام نے اس کے تحت وجوہات لکھی کہ کیا اسباب ہیں، تو دو چیزیں بڑی واضح ہیں۔ پہلی چیز کہ اس امت کے تمام امتوں میں سب سے بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے، جبکہ وہ امتی بھی اللہ کے بندے تھے اور ان کی طرف بھی انبیاء کو بھیجا گیا، تو سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ امت سرور انبیاء کی امت، واہ واہ، تو اس نسبت کی وجہ سے کہ ہم چونکہ سید الانبیاء کی امت ہیں، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم سید الانبیاء بھی ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں، اور باعث تخلیق کائنات بھی ہیں، تو جو آپ کی امت ہے وہ دیگر امتوں میں فائق ہوگی، فضیلت رکھے گی اور افضل ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ خاص طور پر جو منصب تبلیغ ہوتا تھا وہ انبیاء کے پاس ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، ان کا کام ہوا کرتا تھا کہ وہ تبلیغ کرتے تھے، پھر دوسرے نبی آ جایا کرتے تھے، بعض اوقات ایک ہی قوم میں کئی انبیاء آیا کرتے تھے۔ اس امت کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہو ہی نہیں سکتا، تو اب جو وہ تبلیغ کا منصب تھا جو انبیاء کرام کیا کرتے تھے وہ تبلیغ اللہ نے امت کے سپرد فرما دی۔ صحیح۔ تو امر بالمعروف کا حکم دیا کہ تأمرون بالمعروف تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر اور تم برائی سے روکتے ہو۔ یہ فریضہ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ نے بخوبی نبھایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اور پھر اولیاء کرام رحمہم اللہ ہر زمانے میں موجود رہے۔ آج کے دور میں اگر ہم غور کریں تو اس فریضے میں کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہم نے اپنے مفادات کے ساتھ جوڑ دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھلائی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے میں کسی لومۃ لائم کی فکر نہ کریں۔ لومۃ لائم کا مطلب کیا ہے؟ ملامت کرنے والے کی ملامت۔ چونکہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اسے اچھی بات کہوں اور اسے میں نصیحت کروں، اسے میں اچھی چیز کی طرف بلاؤں، لیکن ایک خوف ہم پہ طاری ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میری بات سنے گا یا نہیں سنے گا، یا پتہ نہیں مجھے کیا ری ایکشن ملے گا، پتہ نہیں یہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ اس لیے دعوت نہیں دے رہے کہ وہ آپ کی بات مان لے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ وما علینا الا البلاغ، نہیں ہے ہم پر مگر پہنچانا۔ آپ نے صحیح بات اس تک پہنچا دی، آپ کا منصب پورا ہو گیا، آپ کا ذمہ پورا ہو گیا، اب اس کا معاملہ ہے کہ وہ اسے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی برائی ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہوتی، کیونکہ کئی ایسی برائیاں ہیں شبیر بھائی کہ جنہیں ہمارے معاشرے نے ایک طرح سے قبول کر لیا، برائی ہے، شرعاً ناجائز عمل ہے، قطعاً ناجائز عمل ہے، کوئی اس میں تعویل بھی نہیں ہو سکتی، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا، ہم اس سے منع نہیں کریں گے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے برائی ہو رہی ہے تو ہم اسے روکیں۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو جو اسے ہاتھ سے بدل سکتے، اگر تم اسے ہاتھ سے بدل سکتے ہو تو ہاتھ سے بدلو، اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتے زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم اپنے دل میں اسے برا جانو۔ اور فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اب اس کے تحت لکھا گیا کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ ہاتھ سے بدل سکتے ہیں، یعنی روک سکتے ہیں، پابندی لگا سکتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ جو غیر شرعی امور ہیں وہ حاکم وقت جو ہے وہ اسلامی معاملات کے خلاف جو معاملات ہو رہے ہیں انہیں طاقت سے روکیں، کیونکہ عام آدمی یہ نہیں کر سکتا ورنہ انتشار ہوگا۔ اچھا، اسی طرح اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روک سکتے ہیں۔ تو کئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہم زبان سے روک سکتے ہیں لیکن ہم مصلحت پسندی کا شکار ہو کے نہیں روکتے، اس منصب سے ہم ڈے بائی ڈے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے ہمارے اسلاف کوئی بھی چیز دیکھتے تھے فوراً کہہ دیا کرتے تھے یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو ہمیں اس منصب کو سمجھنا چاہیے، اور کم از کم ہم اپنے گھر میں تو کر ہی سکتے ہیں نا، زبان سے روکنے والا معاملہ میں اپنی فیملی کے ساتھ تو کر ہی سکتا ہوں، تو میں انہیں زبان سے منع کروں۔ اور کئی ایسی جگہ آ جاتی ہیں کہ جہاں پر آپ نہ زبان سے روک سکتے ہیں نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، آپ کا اختیار ہی نہیں ہے۔
مثال کے طور پر کوئی بس میں سفر کر رہا ہے، اس میں جو ہے وہ میوزک چلا دیا گیا، گانے چلا دیے، اب وہ منع بھی کرے گا تو سامنے والے نے اس کو پتا ہے کہ نہیں ماننا، میری بات کو قبول نہیں کرنا، تو اب وہ کم از کم اپنے دل میں برا جان لے